بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ السلام علیکم سر جاوید۔ ایکچولی آپ کراچی آئے ہوئے تھے تو انفارچونیٹلی آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں آپ کو مستقل کال کری تھی، میں نے ایک واٹس ایپ آڈیو نوٹ بھی بھیجا تھا، بٹ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میری آپ کے بیٹے سے بات ہوئی تھی۔ آپ آئی تھنک اس وقت یونیورسٹی گئے ہوئے تھے، کوئی لیکچر آپ کا چل رہا تھا۔ پھر میں نے ویٹ کیا تھا کہ وہ شاید مجھے بتائیں کہ میں شام کو آ جاؤں جو آپ کا سیشن تھا اس میں، کہ نہیں، کیونکہ میں کلفٹن میں رہتی تھی، لیکن بس وہ باٹم لائن یہ کہ بات نہیں ہو سکی اور اس لیے میں نہیں آ سکی، مجھے آپ کی اویلیبلٹی کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ سر آپ نے شاید وہ مجھے ابھی میں نے ان کا میسج سنا ہے، انہوں نے مجھے میسج ڈالا ہے کیونکہ وہ پہلے جواب نہیں دے سک رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو شاید میرا آڈیو سنایا ہے۔ میں کراچی میں رہتی ہوں، میرے بیٹے ہیں جو 9 سال کے ہو گئے ماشاء اللہ سے، وہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر پر ہیں۔ میری ایک دوست نے آپ کا ریفرنس مجھے دیا تھا، میں نے کبھی آپ کا کافی پہلے یوٹیوب پہ آپ کا آپ کی ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی سر۔ میرا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس سر رحمان کے ساتھ ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی 10-12 سال پہلے جب میں کنسیو نہیں کر پا رہی تھی تو میں نے ٹی وی پر ہی سر رحمان کے بارے میں سنا تھا، اور میں نے سر رحمان کو 7 ڈیز کے لیے سنا تھا، اور 7th to 8th ڈے جو ہے میں نے کنسیو کر لیا تھا۔ الحمدللہ وہ میرے کافی سکسیزفل رہا تھا میرے ساتھ۔ بٹ اس کے بعد جب میرے دوسرے بیٹے پیدا ہوئے تھے اور میں نے 2 دفعہ کوشش کیا پھر سے سورہ رحمان پر، سورہ رحمان کے ساتھ یہ کوشش ٹرائی کی ہے سورہ رحمان کو سننے کا اور اپنی مشکلات کو دماغ میں رکھتے ہوئے سنی ہے، بٹ اس کے بعد مجھے کچھ خاص مجھے لگتا ہے مجھے جو میری نیت تھی وہ پوری نہیں ہو سکی۔ ڈیفینیٹلی سے میری کوئی کوتاہی ہوگی، میں کچھ مس آؤٹ کر رہی ہوں گی۔ سر آپ مجھے پلیز سجیسٹ کریں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بچے کی ہسٹری چاہیے ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں آپ کس قسم کی ڈیٹیلز چاہتے ہیں، میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سوال کیا تھا؟ السلام سر ان کے بچے آٹسٹک ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھ رہی ہے، اور کہ پہلے سورہ رحمان سنی تھی تو کنسیو کر لیا، لیکن اب جب دوبارہ انہوں نے اپنی مسلوں کی سنی ہے تو وہ افیکٹ نہیں آیا، تو وہ کہاں غلطی کر رہی ہے؟ اور بچے کی اگر آپ کو ہسٹری چاہیے تو مجھے کوئی ہسٹری نہیں چاہیے۔ آٹزم کی تو بار بار میں نے ویڈیوز بیٹا دی ہیں کہ آپ دونوں میاں بیوی نے سورہ رحمان کو صبح دوپہر شام سننا ہے، دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے۔ اپنے بڑوں سے جو ہمارے سے زیادتیاں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، پھر ہمارے بچے بھی وہی سبق ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کے دادا دادی نانا نانی کی خدمت کرو دونوں مل کے، ان سے دعا نکلواؤ، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں ان کے نام کی کوئی نیکی کر کے ان کو ثواب اس کا بھیج دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، پیاسے کو پانی پلا دو، ان کی قبر تک چل کے چلے جاؤ، وہاں دعا کرو، میرا بھی سلام دے دینا۔ دل میں اصل میں تو اللہ کو ہی آپ نے کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کا جو ہے بیچ میں سے حصہ نہیں چھوڑتا، وہ جس کا جو دین ہے وہ آپ کو وہاں دینا پڑے گا، دنیا میں برابر کرنا پڑے گا۔ تو ماں کا باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں، جہاں اللہ چاہے حضرت لقمان کے منہ سے کہلوا رہا ہے، چاہے کہیں بھی خود بات کر رہا ہے، جہاں وہ شرک، جیسے کاکی جی، ہاں آپ کو بھی جواب جو شرک والی کاکی جی تھی، اگلا جواب آپ کو اس میں سے بھی تو وہ شرک کی جہاں بات کرتا ہے، ساتھ ہی اس سے نیکسٹ جو برا گناہ ہے وہ کہتا ہے ماں باپ کی نافرمانی یا بدتمیزی نہ کرنا، ان سے نہ جھڑکنا، نہ انہیں یا انہیں اف تک نہ کرنا۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ظاہری بات ہے وہ بالکل بچے کی طرح ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے انسینسیبل بات کر رہے ہوں یا بالکل ہی پٹری سے اتری بات کر رہے ہوں، تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے، یا ان کے ساتھ اف نہیں کرنا، یا ان کے ساتھ عدل نہیں کرنا، احسان کرنا ہے ان کے ساتھ۔ وہاں عدل اللہ مانگ نہیں رہا، ہر جگہ پہ عدل۔ السلام علیکم، رامین کدھر پھر رہی ہے اس وقت؟ وعلیکم السلام، کدھر پھر رہی ہے؟ ادھر بیٹھنا ہے کہ اوپر بیٹھنا ہے؟ وہ اوپر چڑھ کے جا کے بیٹھ جائے، وہ آپ رسپا کے پاس کہاں بیٹھنا ہے؟ اس ٹائم جاگ رہی ہے، یا منائل کے پاس بیٹھ جائیے، نیچے بیٹھی ہوئی ہے، جدھر تیرا دل کرتا۔ تو وہاں شرک کے بعد ویری نیکسٹ جو ہے اس کا ماں باپ ہے،
یا یتیم کو نہ تنگ کرنا، یتیم کا مال نہ کھانا، یا ناحق قتل نہ کرنا. یہ 4-5 بہت بڑی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت ہی سخت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بی بی مرشد کی بات آپ کر رہی تھی، میں نے کہا نا مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ رسول سے ملوا دے. آج ہم نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں ملے، صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد میسر تھا جو قرآن کی بھی انٹرپریٹیشن کرتا تھا. ایون سود کے معاملات جب آئے یا کاروبار کے اندر مختلف قسم کے کاروبار آئے، بہت سے ایسے کاروبار تھے جن میں سے کئی صحابہ نے ان کاروبار کی فارم کو سمجھا کہ ٹھیک ہے، سرکار نے کہا نہیں اس میں تو سود ہے یا یہ غلط ہے. سرکار تھے اس کو سمجھانے والے، یا نعت کے قرآن مولا علی ہیں یا چند صحابہ. ہر بندے کے پاس تو وہ سینس نہیں تھی. آج بھی ہر بندے کے پاس وہ سینس نہیں ہے. سمپل ترجمہ ہی نہیں ہے قرآن کا، میننگ صرف سادہ وہی نہیں ہے، اس کی پھر ڈیپ میننگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ والے کو سمجھاتے ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا ہوتا ہے، ان کا تجربہ ہوتا ہے. اور آپ کی زندگی کی پرٹیکولر اس سچویشن میں جس میں آپ پھنس گئے ہوتے ہیں اور خود سے آپ کا علم آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اس کی مثال، اس کا یہ اشارہ قرآن میں سورہ لقمان میں ہی چلی جائے. سغرا میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اس کو نہ لایا کر، چھوٹے بچے کو ادھر نہ لایا کر. ابھی تو یہ محفل چھلے میں ہے، 4 مہینے کا ہو گیا. 4 مہینے کا بھی ہو گیا تو گھر بیٹھا کر. پھر تیرے بندے کو غصہ چڑھے گا، تیرے سوال میں پھر لڑائی ہوئے گی، پھر چنگی رہے گی. ابھی اس کو پلا دیجیے جو بھی ہے. میں نے منع کب کیا. کاکی جی سورہ لقمان کی آئی تھنک 15 آیت ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، لیکن نہیں تو سورہ رحمان خود غور سے پڑھ لیجئے گا. جو شرک کی بات کر رہی تھی، مرشد کی بات کر رہی تھی، ان کے لیے جواب ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ جہاں فرما رہے ہیں نا، ماں باپ کے بارے میں ہی فرمان ہے. اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو ایک جگہ ہے وہاں چھوڑنا ہے. اس کو غور سے پڑھیے گا. وہ کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو نہیں چھوڑنا کسی بھی صورت، لیکن اگر وہ تمہیں خدا رسول کو چھوڑنے کو کہے یا شرک کرنے کو کہیں، جیسے سمپلیفائی جو آپ کہہ رہی ہیں شرک، ماں باپ اگر تمہیں شرک کرنے کو کہیں، اللہ رسول کو چھوڑنے کو کہیں، غور سے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 2 بہت خوبصورت باتیں ہیں. ایک آپ کی بات کا جواب ہے، ایک مجھے اللہ کی سٹریس جو ماں باپ کے اوپر ہے، ان کے درجے کے اوپر، ان کی خدمت کے اوپر، جو پھنس جاتے ہیں ہم لوگ گستاخی کر کے ماں باپ سے، اور پھر اپنی نسل کی صورت میں بھگتتے بھی آگے. وہ ہے کہ ان کو شرک کی صورت میں تو انہیں چھوڑ دینا. صرف ایک صورت کہ اگر ماں باپ کہیں مسجد نہیں جانا، اللہ کی طرف نہیں جانا یا رسول کی طرف نہیں جانا، تو وہاں ماں باپ کو چھوڑ دینا، لیکن اس شخص کو نہ چھوڑنا جو تمہیں خدا کی طرف لے کے جائے. یہ کون سا شخص ہے ذرا اس کا پتہ کیجئے گا اگر آپ خود ہی جا سکتے ہیں تو. اور لیکن ماں باپ سے باقی نیکی کرتے رہنا. یہاں پہ مجھے اللہ پہ بھی بڑا پیار آیا، اور ماں باپ کے درجے پہ اوپر میرے رونگٹے دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں کہ یار، یعنی ماں باپ جو شرک پہ مجبور کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ دیں آپ. اس بات کو نہ ان کی مانیں، لیکن باقی اگر وہ ضعیف ہیں یا مجبور ہیں یا محتاج ہیں کسی بھی طرح سے، تو ان کی خدمت اور ان کی باقی چیزیں جو آپ نے ان کے ساتھ کرنی ہے، نیکی کرنی ہے. یعنی آپ نے عدل نیکی، آپ نے احسان کرنا ہی رہنا ان کے ساتھ. وہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ نہیں معاف ہو رہی ہے. آپ ماں پاویں کنجری ہے، لیکن جتی وہی جڑی ہے وہی جنت ہوئے گی وہ بچے. باقی جو اس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. اس کی اولاد جو ہے اس کو اس کی خدمت کرنی پڑے گی. باپ چاہے جو بھی ہے، اگر وہ اللہ کے رسول کے احکامات سے پرے ہے تو اس معاملے میں اس کی آپ نہ کریں اطاعت، اس کو چھوڑ دیں. لیکن باقی جو ان کے حقوق ہیں وہ فکرہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو. یہ جو آیت ہے اسی میں آپ کی بات کا دونوں کی کا جواب ہے. ایک کو ایک جواب ہے. تو وہ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ لیں، ان سے دعا نکلوائیں اپنے بچوں کے لیے. اور ان بچوں کو جو آرٹسٹک ہیں انہیں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کے زیادہ، بلکہ دادا دادی کے زیادہ قریب کرے، ان کے پاس کھیلنے دیں. ان کے کیونکہ اس کے جو دادا دادی ہیں نا، انہوں نے اس بچے کے ابے کو بھی سیدھا کر دیا ہوا ہے تیر کی طرح.
پال پوس کے بلکہ ہینڈ اوور کیا آگے ایک بچی کو جو اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ ماں باپ کے حکم کی عدولی کرے اور اس بچی کو چھوڑ دے. وہ اس کا خادم بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بھی سیدھا کر دیں گے. یہ جو بھی اس کا پوتا شوتا آیا نا، اس کا بیٹا آگے سے، تو یہ دادا دادی کو دو، اس کو سیدھا کر کے اس کو بھی کسی کاکی کے حوالے کر دیں گے. کیا ظرف ہے، پال پوس کے جوان کر کے. پتہ چلے نا بیٹا پالنا کتنا مشکل کام ہے، پالنا پوسنا بڑا کرنا اور پھر کسی کے حوالے کر دینا، اور پھر اس بیڈ روم میں جا بھی نہ سکنا. پرائیویسی، واہ. اور مرشد مجھے اس سوال کا جواب جن خاتون کا جو کہہ رہی تھیں، وہ ذرا مجھے وہ بندے کا بتائیے گا، یہ کون سا بندہ جو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، جس کو نہیں چھوڑنا ماں باپ کو چھوڑنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان